یہ فیض آباد میں جو دھرنا ہو رہا تھا، ایک مولانا صاحب یہاں پہ پل پہ بیٹھ کے سب کو گالیاں دے رہے تھے، اور جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں یہ تو اسلام میں ہے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے ان لوگوں کو، نعوذ باللہ، پتہ نہیں اب یہ کہاں سے وہ لے آئے۔ تو اس طرح کے اسلام کی جو شکل ہے، اسلام کی جو صورت ہے، اس کو دیکھ کے تو لوگ لازمی بات ہے کہ اسلام چھوڑنے کی باتیں کریں گے، کیونکہ یہ عقل کی سوال ہوتا ہے، عقل کی بنیاد پہ کہ عقل جو اس کی کہہ رہی ہوتی ہے وہ سوال کر رہا ہوتا ہے۔ اب کیونکہ اس کی عقل کی نفی ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بندے کے اندر ایک چڑ ہوتی ہے کہ یار میں اس سے پوچھ کے آ رہا ہوں، لیکن یہ بجائے بتانے کے یہ الٹا میرے پر جو ہے نا بالکل برہم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس پہ جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں کہ زمین ساکت ہے یا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے۔ یہ ذکر ہے کہ بچھونا بنا دیا ہے، تو بچھونا تو موونگ بھی ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ساکت ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ فصل جو ہے وہ بہتر ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دو گٹلیاں ایک ساتھ لگا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، تو جب وہ گئے جا کے کہا یا رسول اللہ فصل تو ہماری پہلے سے بھی خراب ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک بات کہی ان کو کہ دیکھو یہ جو معاملہ تھا دین کا، اس معاملے میں اگر آپ مجھ سے کوئی مشورہ لوگے تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن جو دنیاوی معاملات آپ کے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ اب یہ جملے پہ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ ایکسٹریمزم آپ کے خیال میں ہوتی کیوں ہے؟ لوگوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور ہم اس کو ایکسٹریم کسی طریقے سے، کسی وائلنس کے ذریعے اس خطرے کا حل نکالیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہا ہے، وما علینا الا البلاغ، یعنی کہہ دو کہ میرے اوپر اس سے زیادہ کچھ نہیں، کہ میرا کام ہے آپ تک پہنچا دینا، اس سے اوپر مجھ پہ کچھ لاگو نہیں۔ وما علینا یعنی مجھ پہ نہیں لاگو ہوتا کچھ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ریشنل اسلام۔ میں ہوں فیصل نذیر قریشی۔ 7ویں سینچری عربیہ سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، اور چند ہی دہائیوں میں پورے عرب میں اسلام تقریباً پھیل جاتا ہے، اور اسی صدی کے اندر پرشیا میں، اور 8 سینچری کے اندر یعنی کہ 8ویں صدی میں ہندوستان تک اسلام یعنی کہ پھیل جاتا ہے۔ تقریباً چند ہی صدیوں میں، جو 1200 عیسوی ہے، اس وقت تک مشرقی یورپ، افریقہ اور ان علاقوں میں بھی اسلام کی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے صحابہ تبع تابعین تھے وہ کمپین کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اور اسلام تقریباً آج کے دن تک صرف 1400 سالوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اب اس کی کچھ جو کریٹکس ہیں وہ یہ بھی وجہ بتاتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے یا پھر ان کے بعد آنے والے خلیفہ اور بادشاہ تھے، انہوں نے انویژنز وغیرہ کی، لیکن صرف انویژن ہی وجہ نہیں ہے، کیونکہ علاقوں کو فتح کرنا، انویژن کرنا تو منگولوں نے بھی کیا، بیزنٹینین نے بھی کیا، رومنز نے بھی کیا، لیکن اسلام میں کچھ تو مختلف تھا۔ اس کمپین میں باقیوں کی بنسبت کچھ الگ تھا جو کہ ان میں نہیں تھا۔ منگولوں نے اتنی زیادہ انویژن کرنے کے باوجود وہ تہذیب نہ بنا سکے۔ آج صرف دنیا میں منگولیا ایک چھوٹا سا ملک نظر آتا ہے، لیکن اسلام نے باقاعدہ اپنی ایک تہذیب بنائی، ایک پین اسلامزم کی ایک طرز کا، کیونکہ جب ہم بغداد کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی گولڈن ایرا چل رہا تھا، تو ہم کہتے ہیں وہ ہم تھے ایز اے مسلمان۔ تو اب یہ دور آ گیا ہے کہ اتنی تیزی سے پھیلنے والا اسلام، لوگوں نے اسلام قبول کیے اتنی زیادہ ریشو سے کہ اس کی مثال باقی تہذیبوں میں، باقی مذاہب میں نہیں ملتی۔ لیکن اب یہ کچھ شاکنگ قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر بلال فلپس ہیں، انہوں نے اوپنلی یوٹیوب پہ یہ کہا ہے کہ ابھی ایک سونامی آف اپوسٹسی دنیا میں جو ہے وہ ہو رہا ہے، یعنی کہ لوگ جو ہے وہ اسلام تیزی سے چھوڑ رہے ہیں۔ پیو کی ریسرچ کو بہت زیادہ اوتھینٹک مانا جاتا ہے ورلڈ وائڈ۔ تو 2017 کے سروے کے مطابق 24% وہ مسلمان جو کہ پرورش ان کی ایز اے مسلم ہوئی ہے اور انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، ان میں سے 55% جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، باقی جو ہے وہ کچھ اور مذاہب میں وہ چلے گئے ہیں۔ الجزیرہ کے ایک انٹرویو میں ماہر عبداللہ اور شیخ احمد قاتانی نے یہ ریویل کیا ہے کہ ایوری ایئر صرف افریقہ میں 6 ملین لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، اور یہ پرسنٹیج سالانہ طور پہ بڑھ رہی ہے۔ اگر اسلامی ممالک کی بات کی جائے تو ایران، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سب سے زیادہ اسلام پریکٹس کیا جاتا ہے، وہاں پہ جب سروے کیا گیا، ان کا انٹرویو کیا گیا، تو تقریباً 50% شاکنگلی
50% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سروے یورپین کوئی ریسرچ آرگنائزیشن نہیں تھی بلکہ انہی کی ریسرچ آرگنائزیشن تھی، اور ان لوگوں سے جب وجوہات پوچھی گئیں تو زیادہ تر کی جو اسلام چھوڑنے کی ریزن تھی وہ ایکسٹریمزم اور جو ریلیجیس لیڈرز ہیں ان کا ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ٹورڈ آنسرنگ کوسچنز۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں سوسائٹل پریشر کی وجہ سے کوئی بھی بندہ اسلام چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ اپنا ظاہر کرے گا۔ وہ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن 2013 کی یہ رپورٹ ہے پاکستان کی، اور 18 ماہ میں 2012 جنوری سے لے کے شیعہ کمیونٹی کو 77 دفعہ حملے کیے گئے، اور ان کے 635 ممبرز جو ہے وہ قتل ہوئے۔ وہ ابھی کسی حد تک کچھ بہتر ہو چکا ہے وہ معاملہ۔ کرسچن کمیونٹی پہ جو ہے وہ 37 اٹیکس ہوئے ہیں، 11 کرسچن کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ ہلاک کیے گئے۔ احمدیز پر جو ہے وہ 54 اٹیک کیے گئے ہیں 18 منتھ میں، اسی طرح باقی مذاہب پہ بھی۔ تو یہ سٹیٹس آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وائلنس ہو رہا ہے یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو اگر اس طرح کا اسلام دنیا میں رائج ہوگا تو ملحدین کی تعداد میں ضرور اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ 2013 کا ڈیٹا ہے، اس کے بعد تقریباً ان چیزوں میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی ہوتی مجھے دکھائی نہیں دی پاکستان میں۔ اب اس سارے سینیریو میں جہاں پہ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں اور یہ کہیں کہ جو اس بارے میں بات کرے اس کو بھی یہ کہیں کہ یہ ویسٹرن ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے یا پروپیگنڈا کر رہا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں اور اس ایشو کو کس طریقے سے ریزالو کریں۔ جو کنسرنز انہوں نے اس اسٹڈی کے اندر ظاہر کیے ہیں ان کنسرنز پہ ہم کام کریں اور ایک ریشنل طریقے سے ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں، نرمی برتی جائے، اسلام کو ایز اے سسٹم امپلیمنٹ کرنے کی بجائے ایز اے روحانی مذہب امپلیمنٹ کیا جائے، بلکہ ہر بندے کا یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس فینومینا کو جو مسلم کچھ اسکالرز ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک، محمد حجاب، اور اس کے علاوہ جو ہے ایمان لقمان احمد، ان سب لوگوں نے بھی اس کو اٹیسٹ کیا ہے کہ واقعی یہ ٹرو ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ منصور عباس صاحب ہوں گے، تو ان سے ہم اس بارے میں کچھ گپ شپ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ منصور عباس صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میں نے ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا، اس کے مطابق آپ کو پورا پتہ چل گیا ہوگا، آپ خود بھی ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، تو ایکسٹریمزم بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ایکسٹریمزم آپ کے خیال میں ہوتی کیوں ہے؟ لوگوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے اور ہم اس کو ایکسٹریم کسی طریقے سے، کسی وائلنس کے ذریعے اس خطرے کا حل نکالیں گے اور اسلام کو بچائیں گے؟ اس کا حل سختی ہی ہے، تو یہ ہے آپ کے خیال میں؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم والی وہ جو آیت آ گئی ہے قرآن کے اندر، واتممت نعمتی ورضیت اسلام الدین والی بات ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ اب یہاں پر رضیت اسلام الدین والی بات ہے کہ اللہ نے دین پسند کیا، لیکن ہم وہ دین سے ہٹ گئے۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ ہم دین سے ہٹ کے ہم نے اس کو بھی مذہب بنا لیا، جس طرح دوسرے مذاہب تھے، اب جب ان کے اندر اتنے مذاہب بن چکے ہیں کہ اب تو میں کہتا ہوں وہ 70 والی جو بات تھی، 70 فرقے ہوں گے یا 72 فرقے ہوں گے، وہ تو میرے خیال اب ہو سکتا ہے 170 ہو گئے ہوں، 100 اوپر ہی ہو گئے ہوں گے۔ تو جب اتنے ہم نے ٹکڑے خود ہی کر لیے ہیں، تو اب جب کوئی بھی شخص ہے وہ اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ احکامات کیا ہیں اسلام کے اندر، کیا احکامات ہمیں، اگر ایک مولوی اس کو کچھ بتاتا ہے، دوسرا اس کو کچھ اور بتاتا ہے، یعنی عقائد کے حساب سے، تو ظاہر ہے کہ مطلب یعنی ایک شخص ہے وہ مطلب تنگ آ جاتا ہے۔ جب سوال کرو مذہبی پیشواؤں سے، میں دین کی بات نہیں کر رہا، میں مذہبی پیشواؤں کی بات کر رہا ہوں، اسلام کے جو مذہبی پیشوا ہیں، وہ ایک عقیدے والے سے اگر سوال کیا جائے تو اس کے عقیدے میں اس کا جواب جو ہے نفی میں ملتا ہے، مثال کے طور پہ۔ تو اب جو سوال کرنے والا اگر اس سے جرا بھی کرے نا اپنی عقلی بنیاد پہ، تو وہ تو پسند ہی نہیں کرتا اس کو، تو وہ اس کے اوپر تشدد والی، اس کا انداز پھر ایسا ہو جاتا ہے چڑھنے والا، کہ یعنی سامنے والے کی توہین کر دینا۔ جو شخص اسلام چھوڑنے کے ارادہ رکھتا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے وہ سوال پوچھتا ہے، تو اس کا تو ارادہ اور پختہ ہو جاتا ہے جی، اور پختہ اس طرح کی ہاسٹیلٹی دیکھ کے۔ تو کیونکہ یہ عقل کی سوال ہوتا ہی عقل کی بنیاد پہ، کہ عقل جو اس کی کہہ رہی ہوتی ہے وہ سوال کر رہا ہوتا ہے۔
اب کیونکہ اس کی عقل کی نفی ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک بندے کے اندر ایک چڑ ہوتی ہے کہ یار میں اس سے پوچھ کے آ رہا ہوں، لیکن یہ بجائے بتانے کے یہ الٹا میرے پر جو ہے نا بالکل برہم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تشدد والے انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے، یا توہین والا انداز ہوتا ہے۔ عموماً مذہبی پیشواؤں کا آج کل ہمارا یہی رجحان ہے کہ وہ سامنے والے کی توہین کرنا شروع کر دیں۔ جتنے مناظریں دیکھ لیں آپ، تو جب کسی کی توہین ہوگی تو کیا وہ اس طرف جائے گا؟ وہ یقیناً پسند نہیں کرے گا، کہ تو رجحان نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اگر میں آپ کو سوال آپ کا پھر وہ ایسا نہ ہو کہ جواب میرا لمبا ہو جائے، اس لیے اگر میں وضاحت کرنے پہ آؤں گا تو کیونکہ ہم بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ کسی زمانے میں بھی کسی کے پاس جاتا تھا، سوال کرتا تھا، تو مجھے جواب یہ ملتا تھا کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے بس ماننا۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو جب میرا کام ہی نہیں ہے یہ، تو پھر میں کیوں اس چکر میں اپنا وقت ضائع کروں؟ تو ذہن میں میرے بھی آ سکتا ہے نا کہ اگر ایک شخص مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ سوال کی بھی دو قسم کی نوعیت ہیں۔ ایک ہمارا زندگی سے ریلیٹڈ، ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ سوال ہوتا ہے، جس طرح سے میں کہوں کہ یہ اسلام کا یہ پہلو قرآن میں بھی اگر نہیں لکھا ہوا تو آپ لوگ زبردستی میری زندگی پہ کیوں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اگر میں کسی سے پوچھتا ہوں۔ اب دوسرا ہوتا ہے انٹلیکچوئل آئیڈیولوجیکل قسم کے کوسچن ہوتا ہے، جس طرح میں کہوں کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے یا ساکت ہے، یا پھر ڈارون کی تھیوری ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ اب اس کیس میں مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک پہ یقین کرنا پڑے گا، اور مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں ڈارون کی تھیوری پہ ایمان لے آؤں، کیونکہ وہ بھی تھیوری ہے، کسی نے دیکھا تو نہیں نا، اور نہ ہی آپ اور میں اسپیس سے باہر گئے ہیں اور خود جا کے دیکھا ہے کہ زمین ساکت ہے یا گھوم رہی ہے۔ وہ تو ہم نے کسی کی بات پہ کو سچ مان کے چلنا پڑے گا۔ میں اللہ کے نبی سے ریلیٹ کر کے ایک بات بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ کھجور کی فصل جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 2 گٹلیاں ایک ساتھ لگا دو، ایک ساتھ 2 گٹلیاں لگا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، تو کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیا کہ ہاں جی بالکل ایسے ہی کرنا ہے ہمیں۔ انہوں نے جا کے جناب وہ 2 گٹلیاں جیسے اللہ کے نبی نے کہی تھی ویسے 2 گٹلیاں ایک ساتھ ملا کے لگا دی، تو بہرحال وہ اس سے فصل جو ہے وہ پہلے سے بھی کم ہوئی۔ تو اللہ کے نبی کے پاس ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو اس طرح ہاں، تو جب وہ گئے جا کے کہا یا رسول اللہ فصل تو ہماری پہلے سے بھی خراب ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک بات کہی ان کو کہ دیکھو یہ جو معاملہ تھا دین کا، اس معاملے میں اگر آپ مجھ سے کوئی مشورہ لوگے تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن جو دنیاوی معاملات آپ کے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ اب یہ جملے پہ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، تو ان معاملات کو جو ہے نا آپ اپنے طور پہ حل کیا کرو، اس معاملے میں مجھ پہ جو ہے نا ڈیپینڈ نہ کیا کرو۔ تو اسی طرح لیکن ہمارا مولوی جو ہے نا وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ گیا ہے، تو وہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ تو بہتر یہ اگر ایسے کوئی سوال آئے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ جواب دیں کہ بھائی میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے، تو جو آپ کا علم آپ جہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں تو آپ اس حساب سے اس کو کر لیں۔ لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے، یہاں تو ہر چیز میں مولوی اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، باقی یہ چیزیں جو سامنے والا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو ہر چیز دین کا حصہ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں نظام کا حصہ ہوتی ہیں، کچھ علوم ایسے ہیں جو مثال کے طور پہ یہ معاشیات کا ایک علم ہے باقاعدہ، اکانومکس جو ہے نا، اگر وہ میں نے نہیں پڑھی، میں زبردستی اس کو جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اب یہاں معاش کا ذکر آ گیا، تو اب میں فنکار بننے کی کوشش کروں، میں کہوں گا اللہ نے کہا کہ صبح جو ہے وہ معاش کے لیے، اب معاش کے پیچھے جو علوم ہیں کہ وہ معاش کس طرح سے کمایا جائے تو وہ تو مجھے نہیں پتہ نا۔ تو اگر ایسا کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہے، ہم ان سے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ میرا موضوع نہیں ہے یا میرے مطالعے میں نہیں ہے یہ چیز۔ جو اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہے ان چیزوں میں گھسنا، تو کراچی کے وہ جو مولانا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس پہ جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں کہ زمین ساکت ہے یا نہیں ہے، تو اس پہ کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جو وہ جب پیور سائنسی معاملہ ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے زمین کو جو ہے وہ بچھونا بنا دی ہے، تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ بچھونا تو آپ جہاز میں بھی سو سکتے ہیں، جہاز ساکت تو نہیں ہے، گاڑی میں بھی سو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو بالکل بنتا نہیں ہے۔ مجھے اس کا علم نہیں ہے بہت زیادہ،
قرآن کے بارے میں، لیکن میں تو ویسے ایک لاجک استعمال کر رہا ہوں کہ اگر یہ ذکر ہے کہ بچھونا بنا دیا تو بچھونا تو موونگ بھی ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ساکت ہو۔ اب میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، ایک آیت آپ کو سناتا ہوں اس پہ، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے سخر، یعنی مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ کر لکم تمہارے لیے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمان میں، ٹھیک ہے، و ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انسانوں کو مخاطب کر کے، یہاں اللہ نے پرٹیکولرلی کسی کو ایک کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ ساری انسانیت کے لیے بات ہو رہی ہے، چاہے وہ سائنسدان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، یہ کل انسانیت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اب مثال کے طور پہ ایک سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ خلائی باتیں بتا رہا ہوتا ہے، اپنے سیاروں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، تو قرآن نے تو یہ اتنا تو کہا ہے، لیکن اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب نہیں، اس کے علم کے بارے میں نہیں کہا، تو علم اس کو ملتا ہے جو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ان کی ریسرچ ہے سیاروں کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو میری ریسرچ نہیں ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، لیکن قرآن میں اللہ نے صرف اتنا کہا ہے۔ اب میں اس کے اندر اپنی وہ پیچ لڑانا شروع کر دوں کہ اس سے مراد یہ، اچھا اکثر یہ جو تنازعات ہوتے ہیں نا، اس سے مراد یہ لفظ ہے نا، اس سے مراد یہ ہے، تو اس سے مراد کچھ نہیں ہے بھائی، جو قرآن نے کہا وہ جتنا ہے اتنا ہی رکھنا چاہیے اس کو۔ ایک ریلیجیس لیڈر ہیں، شاید آپ ان کو جانتے ہوں گے، برٹش ہیں، ایجپشن ہیں، یوسف القرضاوی۔ جب ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ جب کوئی کسی نے سوال پوچھا کہ اپوسٹسی کے بارے میں، جو آج کل لوگ اتنی تیزی سے اسلام چھوڑ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر آپ اپوسٹسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کو سزا کو انیبل کرنا پڑے گا اسلامک کنٹریز میں۔ اپوسٹسی پہ جو سزا ہے اس کی وجہ سے اسلام آج تک زندہ ہے۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اپوسٹسی کی کوئی سزا ہے بھی اسلام میں، یا ویسے ہی لوگوں نے یہ بات بنائی؟ نہیں، یہ سب پھیلائی ہوئی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلے تو اگر کوئی سزا نہیں ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر اس طرح کی لاجکس جو ہے یہ ریلیجیس لیڈر دے رہے ہوں گے تو لوگ پھر اسلام سے بالکل چھوڑنا پسند کریں گے۔ کیا اس سے اس کا حل نکلے گا، یا پھر ایک عقلی دلائل کی بنیاد پر ہم ان سوالوں کے جواب دیں ان کو اور کچھ نرمی برتیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج بھی کہیں آپ مسجد میں جاتے ہیں اور خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، تو آخر میں جب اپنا بیان ختم ہوتا ہے تو ایک آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، وہ ہے وما علینا الا البلاغ۔ اچھا، یہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہا ہے، وما علینا الا البلاغ، یعنی کہہ دو کہ میرے اوپر اس سے زیادہ کچھ نہیں، کہ میرا کام ہے آپ تک پہنچا دینا، اس سے اوپر مجھ پہ کچھ لاگو نہیں۔ وما علینا یعنی مجھ پہ نہیں لاگو ہوتا کچھ، الا البلاغ سوائے اس کے کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ اس میں کہاں ہے سزا کی بات؟ یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا کہ تمہارا کام ہے بس ابلاغ کرنا، جو احکامات ہم دے رہے ہیں ان کو آگے تک پہنچانا، تمہارا کام یہ نہیں کہ سزا اور جزا، یہ اللہ کا کام ہے کہ آخرت کا معاملہ ہے، جو کرے گا اس کو اس کے مطابق اللہ بہتر سمجھتا ہے، ہم اللہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ سزا کی، تو اس سے تشدد اور بڑھ جائے گا۔ دیکھو آپ کو شاید یاد ہوگا سلمان تاثیر والا واقعہ، ہاں، لوگ اور تیزی سے چھوڑیں گے اسلام، لوگ اس کو، اور دیکھو فینیٹک جو لوگ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ تشدد، مطلب جو شدت پسند ہوگا نا، تو شدت لفظ سے ہی تشدد بنائیں، آپ شدت کہہ لیں یا تشدد کہہ لیں، تو دونوں کے اندر شدت پائی جاتی ہے نا، انسان کے اندر جب شدت ہوتی ہے نا تو وہی تشدد بناتی ہے۔ تو اگر یہ اس طرح کی چیزیں رکھیں گے تو یہ جو اس کو اور بڑھاوا دینے والی بات ہے، جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہے صرف بول دینا۔ اب ایک شخص اگر کسی کو مار دیتا ہے، اگر اسلام میں اگر یہ قانون بنا دیا جائے گا نا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو، مطلب یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پتہ چلا کہ جب ایک قانون بن جائے گا تو میں نے اگر کسی کو مار دیا تو مجھ پہ تو لاگو نہیں ہوگا، بلکہ میں تو قانون کے اندر بڑا پارسا کہلاؤں گا کہ میں تو قانون کے حساب سے میں نے صحیح کام کیا، نیک کام کیا میں نے کہ اس کو مار دیا۔ تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے، نہ اسلام نے کوئی اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ یہ ساری باتیں یہ خود ساختہ آپ نے وہ ہے۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے یوسف صاحب کی، جو انہوں نے کہا کہ ایسا قانون بننا چاہیے، وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ اگر کوئی شخص، بہت ساری چیزیں اب رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اگر مجھے اختیار ہے کہ میں ان سے اختلاف کروں اس بات پہ، کیونکہ وہ میرے لیے حجت نہیں ہے، میں اختلاف کر سکتا ہوں ان سے، ٹھیک ہے، ان کا علم اپنی جگہ ہے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت علم رکھتے تھے اور بہت سارے معاملوں کی ڈائریکشن بہت اچھی ہے، تو اگر وہ ایک چیز سے اگر میں ان سے وہ رکھتا ہوں تو ان کو یہ اختیار نہیں، ان کی رائے ہے، لیکن یہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس حوالے سے، ٹھیک ہے وہ نصوص ڈھونڈتے ہیں، نص ڈھونڈتے ہیں قرآن سے، لیکن
اگر وہ نہیں ملتی کہیں یا اگر مل بھی جاتی ہے تو کس کانٹیکسٹ میں وہ بات کہی گئی ہے. مطلب پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. قرآن میں بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جس کے اندر اگر ہم کو لگتا ہے جب ہم آدھی آیت پڑھتے ہیں تو کچھ اور لگتا ہے، لیکن جب ہم مکمل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کانٹیکسٹ اس کا نہیں ہوتا نا. ہاں میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، پہلے آدھی سناتا ہوں پھر اس کو مکمل کرتا ہوں. بہت بڑی آیت نہیں ہے، چھوٹی سی ہے. قرآن کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اب وابتغوا کا مطلب ہے تلاش کرنا، تو یعنی ایک حکم مل رہا ہے وابتغوا، تم تلاش کرو، الہی اس کی جانب میں، وسیلہ. وسیلہ اب اردو میں وسیلہ ہم کیسے کس کو کہتے ہیں؟ کنیکشن کو، رابطے کو. تو اب ہم رابطے ڈھونڈنے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا حکم آ گیا بھائی. یہ آیت یہاں ختم ہی نہیں ہوئی، وہ اس کے آگے لکھا ہو. اگر میں اس آیت کو پورا پڑھوں گا نا تو مطلب بالکل الٹ ہو جائے گا. اب یہ لفظ پورا اس طرح ہے وابتغوا إِلَى الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. یہ آیت تھی جہاد کی. تو اب ترجمہ عربی میں وسیلہ کا مطلب جو ہے نا قرب ہوتا ہے. اردو میں وسیلہ کا مطلب قرب نہیں بلکہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ کنیکشن جوڑنا کسی سے، اور یعنی رابطے کے لیے بیچ میں کسی کو ڈالنا، جس کو وسیلہ کہتے ہیں ہم لوگ. اور عربی کے حساب سے وسیلہ ہے ڈائریکٹ، یعنی ڈائریکٹ اس سے قریب ہو جانا. تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں لڑو. اب یہ کیونکہ ایک وقت تھا جب دشمنوں نے اٹیک کر دیا تھا اور وہ ختم کرنا چاہتے تھے اسلام کو، تو اس ٹائم جہاد کا حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے، تو یہ آیت آئی. اب اگر اس حساب سے دیکھا جائے آدھی آیت کے حساب سے تو مطلب بالکل ہی فوت ہو گیا نا اس کا. تو قرآن سے نص ملانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آدھی بات سن کے اور اس کو جوڑنا شروع کر دیں، حوالہ دے دیں، بولے کہ دیکھو جی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ میں نے مسجد میں امام کے منہ سے سنی یہ بات کہ جی آپ نے جو ہے نا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وسیلے تلاش کرو. وہ بزرگوں کو وسیلہ بنانے کے لیے وہ یہ والی آیت سنا رہے تھے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھیں کہ آدھی بات سن کے، تو اب جو کم عقل لوگ ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا وہ تو کہیں گے جی قرآن بیان کیا انہوں نے. تو اگر وہ آیت سنا کے بھی اگر دے دیتے تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جا کے ہم قرآن خود کھولیں اور دیکھیں کہ بات کیا ہے. تو بات تو جب بنے گی نا جب مکمل ہم اس کو مکمل دیکھیں گے کہ کہا کیا جا رہا ہے یا اللہ کا حکم کیا ہے. تو اللہ کا ایسا کوئی حکم مجھے نہیں ملا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ اس کے اوپر باقاعدہ کو سزا دی جائے. جس طرح آج کل وہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ سر تن سے جدا والا جو چلا ہوا ہے، جو نعرے لگاتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. بھائی اگر کوئی شخص مطلب یعنی وہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس کا سر تن سے جدا کرنے والا؟ مجھے اللہ نے تو اختیار نہیں دیا نا. تو اس طرح کی باتیں، یہ تو اور تشدد پھیلے گا. میں تو سمجھتا ہوں اگر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اچھا میرا ایک سوال ہے اس سے رکے گا نہیں. تھوڑا سا ہسٹری سے ریلیٹڈ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے لوگوں کے سر تن سے جدا ہوئے ہیں ان کی پرسنل توہین کرنے کی وجہ سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ توہین کرنا تو بالکل ایک اسٹوپڈیٹی ہے. 1400 سال پہلے جو شخصیت، جو ایک عظیم نبی ہو کے گزرے ہیں، ان کی اب توہین کرنا کسی بھی لحاظ سے، کیونکہ یہ تو لوگ ہیں جو کہ کچھ برے ان کے رویے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو اسلامی ظاہر کر کے لوگوں کے ساتھ کچھ برا سلوک کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی کی جو ہے وہ بلاسفیمی کوئی بندہ کرے، کوئی غیر مسلم بھی، کسی کو یہ حق نہیں ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے لوگوں کو بلاسفیمی پہ سر تن سے ان کے جدا ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی میں آپ کو ان کی جو ریاست مدینہ میں اصل میں یہ کچھ کہاوتیں ہیں، روایتیں ہیں، حکایتیں ہیں اس طرح کی نا، جن سے یہ حوالے مل جاتے ہیں. بہر قرآن جو ہے اس معاملے میں کبھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ قرآن تو یہ یہاں تک کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ قدر دکھائی ہے قرآن کے اندر کہ ہم اس کے جواب دیں. اگر کسی نے قتل کیا تو وہ اس سے سوال کیا جائے گا، قیامت کے ان سے سوال کیا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مطلب تم نے ایسا کیوں کیا. تو اب اللہ تعالیٰ تو اسلام لے آتا، ہاں ہو سکتا ہے اسلام لے آیا، بلکہ شاید ایک واقعہ اس طرح ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا؟ تو مطلب یہ نہیں، تو نہ اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات کہی. اب جو روایتیں اگر کوئی من گھڑت روایت میں اگر وہ بیان کر دیا گیا ہے تو اس کو قرآن سے ملانا چاہیے. قرآن کی نصوص کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے ابھی ان کا نام نہیں یاد، ایک شخص ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام بہت زیادہ وہ اینٹی اسلام تھا اور پوری زندگی اس نے کیا ہی یہی ہے. ایک باقاعدہ وہاں پہ پارٹی بنی ہوئی تھی، گریٹ ولڈر بھی اس کا حصہ ہے.
پوری زندگی اس نے اینٹی اسلام پروپیگنڈا کرنے میں لگائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی، قرآن کی توہین، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا. اور اس کے ابھی انٹرویوز بھی ہیں انٹرنیٹ پہ، مجھے نام ابھی اس وقت نہیں یاد، میں تصویر دکھا دوں گا یہاں پہ اسکرین پہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پہلے ہی اس کو کوئی مار دیتا تو پھر تو وہ کبھی مسلمان ہی نہ ہو پاتا. بالکل صحیح بات کی. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا، اس طرح کے واقعات انڈیا میں بھی بہت ہیں. مطلب یعنی میں نے کچھ کلپس ایسے دیکھے ہیں کہ وہ پتہ چلا کہ جی وہ پہلے برا بھلا کہتے تھے اسلام کو، آج وہ پکے مسلمان ہیں. اور بلکہ ایک کا تو انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی مطلب اس کے مخالف ہو گئے. تو کہنے کا مطلب اور حقیقت ہے کہ اگر کوئی گھرانہ جو ہے کسی مذہب کا پیروکار ہو اور اس گھر سے کوئی فرد اگر نکل جائے اور وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے گھر والے تک اس سے رشتہ اپنا توڑ دیتے. تو مطلب یعنی یہاں تو ہم سے عقیدہ نہیں چھوٹ رہا، وہ اپنا پورا مذہب چھوڑ کر آپ کے دین کی طرف آ رہے ہیں اور وہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں. اچھا، اس اسٹڈی کے مطابق، جو کہ یہ اسٹڈی ہے 3-4 ریسرچ آرگنائزیشنز نے کی ہے، جس میں جن لوگوں نے اسلام چھوڑا ہے ان کے انٹرویوز وغیرہ کیے گئے ہیں، جو انہوں نے ریزنز بتائی ہیں ان میں سے ایک ریزن یہ بھی تھی کہ وہ اسلام کو ایز اے سسٹم ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن دیکھنے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایز اے ریلیجن ہی ہونا چاہیے، ایز اے سسٹم نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر یہ کہیں کہ اسلام ایز اے سسٹم بھی ہونا چاہیے، آپ اگر یہ مان کے بھی چلیں، تو اس میں ایک پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے، آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، کہ جو اسلام ایز اے سسٹم ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے، یعنی کہ لوگ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ہوتے ہیں مختلف قسم کے کلچرز، مختلف قسم کی ان کی سوچ ہوتی ہے، اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تقریباً یہ جو سیاستدان ہیں یہ تو 100% اپنے فائدے کے لیے اسلام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اسلام ایز اے سسٹم امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس میں پرابلمز آتی ہیں انڈیویژول پہ، ایک انسان پہ. اس کی زندگی کے بارے میں کوئی اور فیصلے کر رہا ہوتا ہے، کوئی حکومت یا کوئی سسٹم فیصلے کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں اسلام ایز اے سسٹم امپلیمنٹ ہونا چاہیے یا اسلام ایز اے روحانی مذہب کی طرح؟ بھائی آپ کا تھوڑا سا اچھا سوال بھی ہے اور تھوڑا تگڑا سوال بھی ہے. اچھا اس سینس میں ہے کہ قرآن کی ایک صورت ہے سورہ معاہدہ. اچھا معاہدہ 5ویں صورت ہے. اس معاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسے اگر کوئی چیز ڈسکس کرنی ہوتی ہے تو آپ کسی نہ کسی کو انوائٹ کرتے ہو اور ڈسکشن کے لیے. یعنی جیسے آپ نے کہا کہ عشائیہ رکھ لیا، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دسترخوان پہ بات نہ کرو، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو سورہ معاہدہ کے اندر سارا نظام ڈسکس ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے اندر خود ایسی بنا لی ہیں. بہرحال سسٹم ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مکمل سسٹم کی بات نہیں کرتے ہم. قرآن نے مکمل سسٹم کی بات نہیں کی ہے. کئی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بھی چھوڑا ہے. جس طرح آپ نے شروع میں سوال کر لیا تھا وہ زمین ساکت ہے یا نہیں ہے. تو جتنے بھی لوگ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا، جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں کسی چیز پہ بات کرنے کے لیے، جیسے دعوت دی آپ نے مجھے، تو کھانا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈسکشن کی اللہ تعالیٰ نے شورا کی بھی بات کی ہے قرآن میں کہ آپس میں مشورے. اب شورا کیا ہے؟ مشورہ ہے. اگر یہ پورا کا پورا اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا کہ قرآن میں کہ اسی طرح پورا سب کچھ، یعنی ٹیکنالوجی بھی اسی میں ہے، سائنس بھی اس میں، ایسا نہیں ہے. اسلام بیسیکلی انسانیت کا ایک دین ہے اور وہ انسان بنا رہا ہوتا ہے. یعنی اگر جب ہم اچھے انسان بنیں گے تو سسٹم بھی اچھا بنا سکتے ہیں. جب ہم اچھے انسان ہی نہیں ہیں تو ہم اچھا سسٹم کہاں سے بنائیں گے؟ تو وہاں پر یہ کہنا میں نہیں سمجھتا بہتر کہ اسلام جو ہے سبھی کچھ آپ کو سائنس ٹیکنالوجی سب کچھ دے رہا ہے. انسان آپ کی اخلاقی قدریں بلند کر رہا ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے. جو اطاعت کی بات کی ہے نا، ہاں، جو اطاعت کی بات قرآن میں ہے، دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ انسان اور سسٹم کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یعنی ایک جگہ کہا ہے اطاعت، کیونکہ اسلام میں جو ہے نا اطاعت ہے نا سب سے بڑی چیز. یعنی مسلمان جو ہے وہ اطاعت کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو لفظ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آدھی آیت ہے. میں اس کو آج آپ کو پورا سناتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ سسٹم اور سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. وہاں آیت کہہ رہی ہے ہمیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. اب دیکھیں تیسری اطاعت آ گئی، اولی الامر. اولی الامر کہتے ہیں حاکم وقت کو. تو جب
وہ اولی الامر جب کہا گیا تو ابھی آیت مکمل نہیں ہے، مگر پہلے میں اس کو دیکھوں گا کہ تیسری اطاعت بیچ میں آ گئی ہے، پھر تیسری اطاعت کے بعد کرنا کیا ہے ہم اس کی بات کریں گے، جب قرآن پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے وہ کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ کے احکامات مانو گے۔ واطیعوا الرسول، اب اطیعوا الرسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ رسول کی اطاعت سے مراد یہ نہیں کہ رسول کے پاس کچھ اور چیز ہے، یا رسول کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت چھوڑ دو اب رسول کی اطاعت کرو، ایسا نہیں ہے۔ مطلب جو احکامات اللہ نے رسول کو دیے مطلب اور آپ تک پہنچائے گئے تو آپ نے رسول کی اطاعت اس لیے کرنا، اس سینس میں وہ بات ہے۔ پھر آتا ہے وہ اولی الامر۔ اولی الامر کون ہو جاتا ہے؟ وہ پولیٹیشنز ہیں سارے، یعنی حاکم وقت۔ تو جب اللہ کے نبی نے مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی تو اس کے بعد وہ مطلب یعنی پولیٹکس بھی چلی اور دین بھی چلا ساتھ ساتھ، تو اس میں اختلافات بھی ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ہے مکمل آیت۔ تو آگے کہا جا رہا ہے کہ جب تم اولی الامر کی اطاعت کرو، اب تیسری اطاعت کی بات ہو رہی ہے، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی شے میں تنازع پاؤ، ٹھیک ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، مثال کے طور پہ کوئی بات اس نے ایسا حکم جاری کر دیا، ٹھیک ہے، جو خلاف اللہ اور خلاف رسول تھا کہ نہ اللہ کے احکامات میں ہے نہ اللہ کے نبی سے کبھی انہوں نے سنا کوئی ایسی بات، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اپنا رخ جو ہے وہ اللہ اور رسول کی طرف موڑ دو، یعنی اپنے جو احکامات جو حقیقت میں ہیں ان کی طرف جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اختیار دے رہا ہے ہمیں کہ ہم اس کے اندر بھی اختیار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یعنی یہاں پر بھی اجازت ہے کہ دین کے مسئلے میں، تو جب دنیاوی مسائل کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں کہ اب مطلب یعنی ساری باتیں جو ہے نا ہم کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، مثال کے طور پہ بریانی اگر ہم کھا رہے ہیں تو اللہ نے تو نہیں کہا نا کہ بریانی کھاؤ تو اب میں اس کے الجھ جاؤں، نہیں، اللہ نے کھانے کے لیے تو کہا ہے نا۔ تو آپ ٹھیک ہے، اب جو چیز جائز ہے حلال ہے اس کا استعمال کریں، یا آج کل جو انگلش کھانے چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا نا اس کے اوپر کہ آپ پیزا کیوں کھا رہے ہو جی۔ یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو جو ہے وہ ہم نے خود سسٹم کو سیکولر ہونا چاہیے اور جو انڈیویجول ہے اس کے لیے اسلام ہونا چاہیے، اس کی فلاح و بہبود کو لازمی مد نظر رکھنا چاہیے۔ جی بالکل بالکل، سسٹم جو ہے نا سسٹم ہم بنائیں گے، اور اسلام کو فرد سے ہی تو سسٹم بنتا ہے۔ اگر فرد کے لیے کام نہیں ہو رہا، اس کی فلاح و بہبود پہ کام نہیں ہو رہا اور استعمال کیا جا رہا ہے اسلام کا، تو پھر تو ان ایکسیپٹیبل ہوگا اس فرد کے لیے۔ وہ تو کبھی نہ کبھی کہے گا کہ نہیں میں تو اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ چینج کرنے جا رہا ہوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مکمل سسٹم کو رد کیا ہے قرآن نے، سسٹم بتایا بھی ہے۔ جیسے انسانیت کی جب بات کی ہے تو کچھ چیزیں انسان سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ فلاح و بہبود کے لیے تو ہے کہ انسانیت کے بارے میں بتایا ہے۔ صدقات اور خیرات کا بھی ذکر ہے قرآن میں، یعنی انسان کی ہیلپ کرنا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے مثال کے طور پہ کہ اب یہ میرا خیال ہے کہ موبائل جو ہے اگر کسی نے یہ بنایا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، نان مسلم سے جنہوں نے بنایا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اسلام یہاں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، اگر ایسا ہوتا تو اسلام منع کر دیتا کہ بھائی یہ تو مطلب یعنی کسی مسلمان نے نہیں بنایا اور آپ ان کی چیز کیوں لے رہے ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں بعض معاملوں میں تقریباً ٹیکنالوجی کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری انہوں نے ہی بنائی ہیں، مسلمانوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا۔ لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ ان میں سے ایک بھی ایجاد جو ہے مسلمانوں کی ہے۔ لیکن دوسری بات بھی ایک وہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اب اس کو اگر میں اس سے ملا لوں گا تو مجھ سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے کہ وہ بات کس سینس میں کہی جا رہی تھی اور میں اس کو کس سینس میں سمجھ رہا ہوں، اور عموماً غلطیاں ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے نا کہ ان کی کاپی نہ کرو، اگر کوئی ان کی کاپی کرے گا تو ان میں سے ہو جائے گا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا۔ تو لیکن یہ کس سینیریو میں کہی جا رہی بات، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں وہ تو کس کانٹیکس میں، کیونکہ کاپی سے مراد یہ ہرگز ہو سکتا ہے کہ وہ اس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس دور میں اکانومی کا اس طرح سے کنسیپٹ نہیں تھا، نہیں تو ہم ان سے چیزیں سیکھیں۔ دیکھیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ہے عبادات کے معاملے میں، جس طرح وہ صرف عبادت، اس کو عبادت تک ہی محدود رکھیں ہم۔ دوسرے معاملوں میں اگر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی تجارت نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ، جب اللہ کے نبی ان کے ساتھ تجارت کرتے رہے ہیں، کاروبار کیا ان کے ساتھ، تو اللہ نے منع نہیں کیا وہاں۔ لیکن وہ جو معاملہ ہے وہ عبادات کے معاملے میں ہے کہ ان کے طریقے کو، یعنی ان کے عبادت سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا بیٹا بھی ہے کوئی، ٹھیک ہے،
تو ان کو فالو نہ کرو سے مراد یہ ہے کہ ان کے طریقے عبادات کے اندر شامل نہ ہو جانا، اپنی عبادات یہی رہیں گی۔ باقی رہ گئی بات ترجیحات کی، تو ترجیحات ہم دے سکتے ہیں ان کو دوسرے معاملوں میں، کیونکہ کاروبار کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے کیا کاروبار کے ساتھ۔ تو آپ ان سے ٹیکنالوجی بھی لے سکتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی کے اندر علم بھی لے سکتے ہیں ان سے، یہاں تک کہ بھلی ایک وہ ضعیف روایت صحیح، لیکن جو ہے نا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، تو وہ حالانکہ یہ ضعیف روایت ہے، کمزور روایت ہے، ضعیف سے مراد ہوتا ہے کمزور روایت ہے، لیکن ہے تو صحیح، کہ کہا تو ہے نا کہ چلو مطلب یعنی علم حاصل کرنے کے لیے آپ چائنا میں جا رہے ہیں، تو چائنا کے اندر کو مطلب یعنی کہ آپ دین پڑھنے جا رہے ہیں، ان سے ٹیکنالوجی پڑھنے جا رہے ہوں گے نا۔ ریلیجیس لیڈرز کی جو اسلام کی تشریح ہے، سوالوں کے جواب دینا تو دور کی بات ہے، یہ فیض آباد میں جو دھرنا ہو رہا تھا، ایک مولانا صاحب یہاں پہ پل پہ بیٹھ کے سب کو گالیاں دے رہے تھے، اور جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں یہ تو اسلام میں ہے، صحابہ کرام جو ہے وہ ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے ان لوگوں کو، نعوذ باللہ، پتہ نہیں اب یہ کہاں سے وہ لے آئے، اور قرآن میں بھی پتہ نہیں انہوں نے کس طریقے سے ثابت کیا ہے، وہ انٹرویو ان کا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، میں اس کو ریفریز نہیں کر رہا اپنے انداز میں، وہ خود ہی جا کے آپ سن سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ جو گالیاں میں دے رہا ہوں یہ تو جائز ہے۔ تو اس طرح کے اسلام کی جو شکل ہے، اسلام کی جو صورت ہے، اس کو دیکھ کے تو لوگ لازمی بات ہے کہ اپوسٹسی کی طرف جائیں گے اور اسلام چھوڑنے کی باتیں کریں گے۔ بہرحال آج کی ہماری یہ ڈسکشن جو ہے وہ یہیں پہ تک تھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا رائے ہے اس بارے میں آپ کی، آپ کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنی جو فیڈ بیک ہے۔ بہت بہت شکریہ یہ ایپیسوڈ دیکھنے کا، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ملیں گے۔ اللہ حافظ۔